بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جنہوں نے ہمیں سچ اور باطل میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی بٹی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے اور اس کے سیاسی، قانونی اور عدالتی اثرات پر۔ یہ فیصلہ صرف چند نشستوں کا نہیں بلکہ پاکستانی عدلیہ، پارلیمان اور آئین کے بنیادی تانے بانے پر براہ راست اثر ہے۔ یہ کہانی ہے انصاف کے اصولوں کو سیاسی اکھاڑے میں بدلنے کی اور جمہور کے حق کی نمائندگی کو طاقتور حلقوں کی خواہشات کے تابع کرنے کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس مقصد کی راہ ہموار کی گئی وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے ذریعے حاصل کر لیا گیا۔ اس کیس کا بظاہر عنوان مخصوص نشستیں تھا، مگر در حقیقت یہ ایک بڑا آئینی مقدمہ تھا جو پارلیمان کے وقار، ووٹ کی طاقت اور عدلیہ کی خود مختاری سے جڑا ہوا تھا۔ اگر تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں دے دی جاتی تب بھی ان کی عددی اکثریت حکومت سے کم رہتی، لیکن اس صورت میں سپریم کورٹ کا غیر جانبدارانہ تاثر قائم رہتا۔ مگر ان نشستوں کو جب حکومتی اتحاد کو دیا گیا، جیسے پہلے ہی مصنوعی اکثریت دی گئی تھی، تو عدلیہ کی آزادی پر سوالات کھڑے ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کو، بلکہ پورے پاکستان کو یہ علم تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا اور یہ نشستیں جس طرح آئینی بینچ بنایا گیا ہے ہم خیال دیکھوں گا، تو یہ مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دے دی جائیں گی۔ اب آئیے بینچ کی ترتیب کی طرف۔ یہ کیس دراصل ایک 13 رکنی بینچ نے سنا تھا، جس میں سے 11 جج صاحبان نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی انہی میں شامل تھے، جنہوں نے اس سے پہلے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا تھا۔ لیکن جب حکومت نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو نیا بینچ 13 رکنی بینچ بنایا گیا۔ یہ حجت پوری کی گئی، لیکن جسٹس صلاح الدین نے غیر جانبداری کے تقاضے کے تحت خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور یوں بینچ کی ترتیب 12 رکنی رہ گئی اور آئینی حیثیت مشکوک ہو گئی۔ عدالتی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوا کہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو 12 ججز نے بدل ڈالا، اور یہ محض عددی گنتی نہیں بلکہ آئینی روایت کی سنگین پامالی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس بینچ میں بیٹھ کر جو کچھ کہا وہ اب عدالتی تحقیق کا حصہ ہے۔ انہوں نے مسلسل بینچ کی اخلاقی بنیادوں پر سوال اٹھائے، عدالتی وقار کے تحفظ کی بات کی۔ اسی بینچ کے رکن جسٹس ہاشم کاکڑ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا استاد قرار دے کر عدالتی وقار کا حوالہ دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شاگردی کا تقاضا یہی ہے کہ استاد کی خواہش پر آئین کی تشریح بھی بدل دی جائے؟ عدلیہ پر سیاسی بوجھ۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ اب محض آئینی ادارہ نہیں رہا، بلکہ اب اس پر ایک سیاسی گروہ کا بوجھ بھی آ چکا ہے، وہی گروہ جس نے انتخابات کرائے، مرضی کے امیدوار جتوائے اور آج مخصوص نشستوں کے ذریعے پارلیمان میں مصنوعی طاقت پیدا کی۔ 27 جون 2025 کا یہ فیصلہ دراصل ایک سیاسی مفاہمت کی دستاویز ہے جسے آئین اور قانون کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اب آتے ہیں فیصل واڈا کی طرف۔ فیصل واڈا نے ARY پر جو باتیں کی وہ اس سارے نظام کی کلئی کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے سے علم تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، ہم قانون سازی ویسے بھی کر رہے تھے۔ ان باتوں سے دو اہم نقطے نکلتے ہیں: فیصلے پہلے سے طے شدہ تھے، پارلیمان محض ایک ربڑ اسٹیمپ ادارہ بن چکی ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو یہ نشستیں مل جاتی تو شاید انہیں پارلیمانی جوڑ توڑ کا موقع ملتا، مگر آج کے نظامی گرفت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ تحریک انصاف کو اس فیصلے سے بظاہر نقصان ہوا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہی نقصان انہیں میدان سیاست میں یکسوئی عطا کرتے۔ خیبر پختونخوا میں اگر وفاقی حکومتی اتحاد کی طرف سے حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو تحریک انصاف شاید اس سے سیاسی شہادت کا فائدہ اٹھائے گی۔ انصاف یہ فیصلہ ہمیں صرف مخصوص نشستوں کی قانونی تشریح نہیں دے رہا، بلکہ یہ پاکستان کے سیاسی نظام کی اصل تصویر دکھا رہا ہے۔ ایسا نظام جہاں ججز خود اپنے فیصلوں کے ساتھ پر سوال اٹھا رہے ہیں، جہاں پارلیمان کی بنیاد ووٹ نہیں اشارے ہیں، اور جہاں سیاست کا مرکز آج بھی عمران خان ہے، قید میں ہونے کے باوجود۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کا نیا آئینی چہرہ جو شاید جمہوریت کہلاتا ہے مگر جمہور سے کوسوں دور ہے، اور میں ہوں مرتضی بٹی، آپ کی آواز، آپ کا تجزیہ نکات۔ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ والسلام۔